میرے بھائیوں، عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ایک بات سمجھائی کہ اگر تمہارے گھر کے دروازے کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور تم اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتے ہو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ تو اسی کی مثال فرمایا کہ نماز، جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، جس طرح جسم سے نہانے سے میل اتر جاتی ہے تو اسی طرح انسان کے گناہ جھڑ جاتے۔ یہ بات مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا۔ یعنی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت فرمائی کہ دیکھو 5 نمازیں، پھر فرمایا ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، پھر فرمایا ایک رمضان المبارک سے دوسرا رمضان۔ یہ درمیان میں ہونے والے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی معافی کا باعث بن جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اب رات سے فجر تک اگر کوئی گناہ ہوگا تو معاف کر دے گا اللہ۔ پھر ظہر کی نماز پڑھی، فجر سے ظہر کے درمیان اگر کوئی گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا۔ عصر کی نماز پڑھی، ظہر اور عصر کے درمیان کوئی گناہ ہوگا تو اللہ معاف فرما دے گا۔ مغرب کی پڑھی، عصر اور مغرب کے درمیان کوئی گناہ ہوگا تو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح عشاء کی، اور اسی طرح رمضان المبارک، اسی طرح جمعہ، کہ ایک جمعے تک آپ کے کوئی گناہ ہے تو جمعہ پڑھنے سے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کہ جب ایک رمضان آ جاتا ہے تو پچھلے رمضان سے اس رمضان کے درمیان جتنے گناہ، یعنی گویا اللہ اس بات پر ہر وقت تیار ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کیے گئے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اس گناہ پر شرمندہ نہ ہو، اس کا اقرار نہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لے، پھر اس وقت تک یہ نہ کر لے تو اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہو۔ لہذا صغیرہ گناہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں بتایا کہ اللہ نمازوں کے درمیان میں ہونے والے گناہ اگلی نماز آنے پر معاف فرما دے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تحترقون، تم اپنے گناہوں کے اندر جل رہے ہوتے ہو۔ تحترقون وَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غسلت، اسی بات کی وضاحت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو گویا وہ گناہ دھل جاتے ہیں، پھر آپ گناہوں میں لگ جاتے ہیں، پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر دھل جاتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوتے ہو تو تم پر کوئی گناہ اس وقت نہیں ہوتا جب تم عشاء پڑھ کے سو جاتے، صبح تک اسی طرح پھر معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نماز میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ ان المسلم یصلی خطایاہ مرفوعۃ علی راسہ، جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔
بلند کیے جاتے ہیں. مرفوعاتن کا معنی اس کے گناہ اس کے سر پر بلند کیے جاتے ہیں. کلما سجد، جب وہ بندہ سجدے میں جاتا ہے تحات عنہ، تو وہ گناہ اس سے گر جاتے. یعنی مثالیں دے دے کر سمجھایا کہ نماز پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے، اور اگر کوئی نماز کے لیے ہی نہ آئے اور پھر گناہ پہ گناہ کیے جائے تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یعنی جب چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا انتظار کرو، نماز کا وقت ہو گیا. نماز اس نے ہمارے ساتھ پڑھی. صحابی کہتے ہیں نماز اس نے ہمارے ساتھ پڑھی، پھر آ گیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، تو نے یہ نہیں پوچھا کیا گناہ کیا ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا ہاں. تو فرمایا فإن اللہ قد غفر لک ذنبک، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر. یعنی اللہ ایسا مہربان ہے کہ تلا ہوا ہے، بیٹھا ہے انتظار میں کہ آپ گناہ کریں اور آپ کو معاف کریں، نماز پڑھیں اور آپ کو معاف کریں. تو اللہ تبارک و تعالی اتنا مہربان ہے. میرے بھائیو، یہی نماز نور کا باعث ہوگی. جبکہ کوئی روشنی نہیں ہوگی اس وقت یہی نماز نور کا باعث ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جو نماز کی محافظت کرتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، یہ نہیں صبح کی پڑھتا ہے زہر کی چھوڑ دیتا ہے، زہر کی پڑھتا ہے عصر کی چھوڑ دیتا ہے، نہیں، مکمل نمازیں اور محافظت اختیار کرتا ہے اس پر. تو فرمایا کانت لہو نورن، تین باتیں بیان فرمائی. فرمایا کہ یہ نماز اس کے لیے روشنی اور نور کا باعث بنے گی، و برہانن، اور اس کے ایمان کی دلیل بن جائے گی کہ ایمان والا تھا. وہ فرمایا وہ نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے. یہی نماز جس پر محافظت کی گئی. اور فرمایا ومن لم یحافظ علیہ، اور اگر کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، پھر یہ والی نماز لم یکن لہ نورن، نہ تو اس کے لیے نور کا باعث بنے گی، نہ اس کے لیے یہ روشنی بنے گی، ولا برہانن، نہ اس کے ایمان کی دلیل بنے گی، ولا نجاتن، اور نہ ہی قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گی. اگلی بات بڑی سخت بیان فرمائی. فرمایا وَقَانَ یوم القیامت، یہ شخص قیامت کے دن ہوگا مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف، یعنی بڑے بڑے مجرموں کا نام، 4 مجرموں کا نام لے کر فرمایا یہ ان کا ساتھی ہوگا. بے نماز، جو نماز کا خیال نہیں رکھتا. کتنی سخت بات بیان فرمائی ہے. جی تو میرے بھائیو، نماز کی سستی چھوڑ دیں. نماز آپ کو اللہ کے بہت قریب کرتی ہے، لہذا یہ نماز کی سستی چھوڑ دیں. نماز کے لیے جو تکلیفیں آپ کو آتی ہیں ان کو برداشت کرنے پر اللہ اجر عظیم عطا فرماتا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کو خوشخبری دے دیجئے بالنور التام یوم القیامہ، مکمل نور کی روشنی کی قیامت کے دن. یعنی اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا قیامت کے دن. اور پھر مسجد کی طرف نماز کے لیے آنے والے کا جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر قدم جب وہ اٹھاتا ہے تو ایک قدم پر اللہ اس کا گناہ معاف فرماتا ہے، اور اگلے قدم پر اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. جتنے قدم
یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے مسجد کے قریب اپنا گھر چھوڑ کر دور جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں جا کر رہیں، ڈیفینس میں رہیں گے۔ یہ بس آج کل لوگوں کی یہ طریقہ بنا ہوا ہے، روٹین بنی ہوئی ہے، بڑا گھر ہو بڑا، یعنی وہ نہیں دیکھتے کہ مسجد کے قریب کتنا اجر ہے، اور وہ اس طرح تو مسجد کے سے دور رہتے تھے، انہوں نے مسجد کے قریب آنے کا پروگرام بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم جتنے قدم چل کر آتے ہو ہر قدم پر تمہیں اس کا اجر ملتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، تو تم اگر قریب آ جاؤ گے یقیناً آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہو جاؤ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم ادھر ہی رہو تاکہ جو مسجد کی طرف چل کر آنے کا اجر و ثواب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے۔ یاد رکھیں فعل کے اندر جب تا اور شد ہو نا، کسی بھی فعل کے اندر، یہ ایک گرامر کی بات ہے، کسی بھی فعل کے اندر جب تا اور شد ہو تو اس فعل کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تطہرہ کا معنی ہے اچھی طرح این زبردست طریقے سے وضو کرے، یعنی ایسے جھٹ پٹ نہیں، این اچھے طریقے سے وضو کرے۔ فرمایا فی بیتہ ہی، اپنے گھر میں، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف، مسجد کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ مٹاتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو اس طرح مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جماعت، گھر سے آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تزید علی صلاتہ فی بیتہ و صلاتہ فی سوقہ، یہ زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اپنے گھر میں یا اپنی دکان پر، اپنے بازار میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نسبت 20 درجہ۔ بضع 3 سے 9 کے درمیان کی تعداد کو کہتے ہیں بضع۔ اب یہاں یہ تعین نہیں کیا کہ کتنا، بضع کا 3 سے 9 کے درمیان، عموماً دوسری روایات سے 27 یا 28 درجے زیادہ اجر و ثواب فرمایا ملتا ہے، یعنی ایک نماز جماعت کے ساتھ اور ایک نماز گھر میں تو 27 یا 28 درجے زیادہ نماز کا ثواب ملے گا جو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کی نسبت زیادہ اجر و ثواب بتایا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے، وہ مختلف صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں اگر جائز بھی ہو تو اجر کم ملے گا۔ دیکھیں نمبر لگتے ہیں، ہر ایک کو اچھے نمبر لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اچھے نمبر لے۔ اب نماز کے نمبر لگتے ہیں 10/10، ہاں جی 8/10، 6/10، 5/10، 3/10، اور ایک روایت میں آتا ہے بعض لوگوں کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے کہ لے جا اپنی نماز، قابل قبول ہی نہیں۔ جلدی جلدی وضو کیا، آدھا جسم دھویا آدھا رہ گیا، بھاگتا بھاگتا ہانپتا ہوا آیا اور جلدی جلدی ٹھونگے مارے، تو ایسی نماز کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا دیا ہوا وقت ہے، یہ ہمیں 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، یہ اللہ نے توفیق دی ہے، آپ چل کر یہاں آئے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے، نہیں آ سکے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کا دماغ معاف ہو چکا ہے،
یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ نہیں ہلا سکتے. تو یہ اللہ کی توفیق اگر ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ ادھر آئے ہیں، تو اچھے طریقے سے آرام آرام سے نماز پڑھیں، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، تاکہ نماز کے نمبر پورے لگ جائیں. کوشش کیا کریں، بسم اللہ الحمدللہ، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ نماز میں جماعت سے پیچھے نہ رہیں، پوری یہ کوشش کریں. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، اللہ کا ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر نماز کے وقت آواز لگاتا ہے، اے بنی آدم قوموا الی نیرانکم، جو تم نے اپنے گناہ کر کر کے آگ جلائی تھی، اوقدتموہا، تم نے اس آگ کو جلایا، فاطفئوہا، اٹھو اور نماز پڑھو اور اس آگ کو بجھا دو. یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. پانچوں نمازیں پڑھنے والے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ صدیقین اور شہداء کا ساتھی ہوگا، جو پانچوں نمازیں صحیح طریقہ سے پڑھتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان جیسے ہی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے فیحسن وضوءها، وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وخشوعها ورکوعها، صحیح خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے رکوع اور سجود کرتا ہے. الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کا کفارہ وہ بن جاتا ہے، ما لم یات کبیرۃ، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے. وذالک الدہر کلہ، قیامت تک کے لیے یہ بات ہے، قیامت تک کے لیے بات. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، مرضیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور دکھلاوے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دوزخ کی بھی سیر کروائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں. دیکھیں، دوزخ کا عذاب تو ان کے لیے ہے جو دوزخی ہیں، یہ تو دیکھنے کے لیے جائیں گے. جیسے کوئی قید خانے میں جو قیدی ہے وہ اس کو تکلیفیں مل رہی ہیں، ایک بندہ قید خانے والوں کو دیکھنے جاتا ہے تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں، تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا. جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے. اب دیکھ لیں، انہوں نے دو تین باتیں کی. پہلی بات یہی ہوگی کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اور بھی ایک دو باتیں کہیں. پہلی بات یہی تھی لم نک من المصلین. اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جہنم میں جانے والے اس لیے گئے کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ چل گیا پھر بھی آپ نماز نہ پڑھیں اور جہنم میں جائیں، تو پھر کتنے افسوس کی بات. میرے بھائیوں، یہ آیتیں اللہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے دنیا ہی میں سناتا ہے، دکھاتا ہے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ساری باتیں بتاتا ہے، وہ اسی لیے تاکہ ہم سمجھ جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نمازی لوگ ہیں فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ، نماز پڑھ کے ایک بندہ اگر اپنی مجلس یعنی جس جگہ نماز پڑھی ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے صلی فیہ، جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ میں، تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اللہم اغفر لہ،
اب اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ نے قبول کر لینا ہے. تو وہ اللہ مغفر لہو، اے اللہ اسے بخش دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ یہ جو دعائیں کر رہا ہے، یہ توبہ کر رہا ہے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما. اس وقت تک فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں ما لم یؤذی فی، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اب ما لم یحدث فی، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا، یعنی جب تک وہ باوضو رہتا ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اور نماز نہ پڑھنا یہ کفر ہے، یہ کفر. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف کافر وہی ہے جو عیسائی ہے، جو ہندو ہے؟ نہیں، مسلمان بھی کفر کا ارتکاب کر سکتا ہے. کفر انکار کو کہتے ہیں. اب اگر اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا یہ کفر ہے. اس طرح آپ سمجھ لیں اچھی طرح، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اور ایک اور روایت میں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جو نماز چھوڑ دے اس نے کفر کا کام کیا. ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے، جو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. صحابہ آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ کانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، یعنی کسی اور عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کفر کا کام ہے سوائے نماز کے. کسی بھی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے تھے سوائے نماز. اس لیے منافقوں پر جو نمازیں سخت ہیں، مشکل ہیں، جو ان پر بھاری ہیں، بوجھل ہیں، وہ بھی دو نمازیں ہیں، فجر اور عشاء کی نماز. ان اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، سب سے مشکل ترین، بھاری ترین دو نمازیں ہیں منافقوں کے لیے. ایک عشاء کی، بندہ تھکا ہوا آتا ہے، دل کرتا ہے بس سو جاؤں، اور ایک فجر کی، گرم گرم بستر کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. تو یہ منافقوں پر بھاری نمازیں ہیں. یعنی گویا جو ان دو نمازوں کا خاص اہتمام کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے. فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے ان دونوں نمازوں کا اجر ثواب کتنا ہے تو یہ گھٹنوں کے بال بھی چل کر آنا پڑے تو یہ ضرور آئیں. اور عصر کی نماز کے حوالے سے خاص طور پر فرمایا کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، کانہا وطر اہلہ و مالہ، گویا اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، اس کے گھر والے بھی سلب اور چھین لیے گئے، یعنی برباد ہو گئے. یعنی گھر سامان بھی برباد ہو گیا، مال بھی برباد ہو گیا، اس کے گھر والے بھی برباد ہو گئے جس کی عصر کی نماز رہ گئی. تو یہ بڑی سخت بات ہے میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو دکھلایا گیا کہ ان کا سر، زوردار فرشتے ایک پتھر ان کے سروں پہ مارتے ہیں، سر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر پھر مارتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتا تھا، انہیں نماز پڑھنا مشکل لگتا. ہم دیکھتے ہیں مزدوروں کو کہ وہ اتنی سخت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نماز کے عادی نہیں ہے وہ مزدوری چھوڑ کر نماز کے لیے جانے کو بالکل تیار نہیں ہوتے، مزدوری کرتے رہتے ہیں. حالانکہ جب یہ مزدوری چھوڑ کر جائے گا، کچھ دیر وضو کرنے کے لیے بیٹھے گا، آرام ملے گا، پھر اتحیات میں بیٹھے گا، پھر کتنا اس مزدوری سے یہ آسان ہے اور اجر و ثواب الگ ہے، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے. لیکن نہیں، جس کو توفیق نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع بھی نہیں.
خیر، میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ گزارشات رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کی سستی ختم کریں، نماز صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل طریقہ ہے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھایا ہے، حکم بھی ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، اس کی کوشش کریں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے بتایا کہ ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں نماز پڑھتے تھے، میں وہ روایت اور پھر نماز کا جو مسنون طریقہ ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں مسنون نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نماز کی سستیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔